15 جو تاریخ ہے شعبان کی، اس کی رات کو ایک نام دیتے ہیں شب برات، اس کی رات کا نام دیتے ہیں شب برات۔ یہ نام تو لوگوں کا دیا ہوا ہے، اور پھر یہ نام دے کے اس رات کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس رات کی فضیلت سے متعلق نہ تو قرآن میں کوئی آیت موجود ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت ہے۔ جو لوگ شب برات کی فضیلت بیان کرتے ہیں وہ قرآن بھی پیش کرتے ہیں اور حدیث بھی پیش کرتے ہیں، لیکن وہ قرآن کی جو آیت پیش کرتے ہیں اس کا تعلق شب برات سے نہیں ہے، شب قدر سے ہے۔ جیسے یہ لوگ کون سی آیت پیش کرتے ہیں؟ وہ جو سورۃ دخان کی آیت ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے بابرکت رات میں قرآن نازل کیا، تو کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ شب برات، شعبان کی 15 تاریخ کی بابرکت رات۔ لیکن قرآن ہی میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور شب قدر کب ہے؟ رمضان میں۔ تو واضح ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات کس میں ہوگی؟ رمضان ہی میں ہوگی۔ تو قرآن کی آیتیں ہی بتا رہی ہیں کہ شب قدر رمضان میں ہے، اور رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ تو پتہ چلا کہ جس آیت میں کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا، تو اس بابرکت رات سے مراد شب قدر ہی ہے۔ وہ قدر کی رات ہے، برکت کی رات بھی ہے۔ تو یہ شعبان میں قرآن نہیں اترا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے اس کا ایک جواب بھی تیار کر کے رکھا ہے۔ جب آپ ان سے کہیں گے نا کہ بھائی قرآن میں تو دوسری جگہ یہ ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہم نے کب اس کا انکار کیا؟ رمضان میں نازل ہوا قرآن، لیکن شعبان میں بھی نازل ہوا، 2 بار نازل ہوا۔ وہ کہیں گے 2 بار نازل ہوا، تو یہ تو دعویٰ کریں گے لیکن اس کا ثبوت نہیں ہے، سمجھ؟ تو آپ خوش نہ ہو جائیں کہ ہم قرآن کی وہ آیت پڑھ دیں گے تو یہ لوگ چپ ہو جائیں گے، چپ نہیں ہوں گے۔ یہ کہیں گے ہم مانتے ہیں اس بات کو، بس یہ ہے کہ یہ قرآن 2 بار نازل ہوا، ایک رمضان میں اور ایک شعبان میں۔ شب قدر میں ایک بار نازل ہوا، ایک بار شب برات میں نازل ہوا۔ تو ہم کو یہ کہنا ہے کہ شب قدر میں نازل ہوا تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور شب برات میں نازل ہوا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر یہ لیلۃ مبارکہ والی رات، اگر یہ لیلۃ مبارکہ والی آیت پڑھیں تو کہیں کہ اس میں تو واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، اس میں تو یہ تھوڑی ہے کہ یہ شعبان کی رات ہے۔ تو اس کا ثبوت آپ اس سے مانگیں گے۔ تو اس میں اگر کوئی آدمی کم پڑھا لکھا ہے، کم اس کا مطالعہ ہے، تو ایک روایت بھی ان کے سامنے پیش کر دیں گے۔ ایک روایت بھی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بیان کی جاتی ہے، کہ اس میں یہ ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات۔ تو ایسے ایک روایت بھی پیش کر دیں گے لوگ، لیکن وہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، وہ صحیح روایت نہیں ہے۔ اس کے برعکس مستدرک حاکم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے روایت موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 487، صحیح سند سے جو مستدرک حاکم کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ لیلۃ مبارکہ جو ہے بابرکت جو رات ہے اس سے مراد شب قدر ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر صحیح سند سے مستدرک حاکم میں موجود ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے۔ تو ایک روایت اور بھی ہے، وہ بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے، کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد یہ شعبان کی 15ویں تاریخ۔ تو وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں صحیح روایت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مستدرک حاکم کی، وہ بھی روایت کس سے ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح روایت ہے، اس میں بہت ہی واضح طور پر ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ یعنی لیلۃ القدر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اس بابرکت رات سے مراد شب قدر ہے۔ تو یہ صحیح تفسیر ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس لیے ان کے نام سے اگر کوئی جھوٹی روایت پیش کرتا ہے تو اس سے ہوشیار رہنا، اس سے دھوکہ نہیں کھانا۔ تو یہ قرآن سے یہ فضیلت بیان کرتے تھے نا، اس میں میں نے بات کیا کہ 15ویں رات یعنی شب برات کی فضیلت قرآن سے جو دیتے تھے وہ۔ اس کے علاوہ حدیثیں بھی پیش کرتے، تو یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ جیسے 15 شعبان کو شب برات میں اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پہ نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اترتا ہے اس رات میں خصوصی طور پہ، تو یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ رات کے آخری پہر میں نزول ہوتا وہ تو ایک الگ سی روایت ہے، لیکن یہ کہ اس رات میں یعنی شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اس رات میں، تو اس تعلق سے جتنی بھی روایتیں ہیں اس میں سے کوئی روایت ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شب برات کی فضیلت کے تعلق سے
کچھ باتیں جو لوگ بیان کرتے ہیں یا مانتے ہیں اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھی.